واجب الاحترام معززین مہمانان گرامی شرکائے محفل سامعین و حاضرین حضرات، یہ اس پاکیزہ مقام میں پاکیزہ محفل دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے سلسلہ منعقد ہے۔ عزیزان محترم، کاشف صاحب اور راشد صاحب کی ہمشیرہ مرحومہ مقبولہ کی روح الفتوح کو ایصال ثواب کے لیے اور دعائیں مغفرت کے لیے ہم سارے یہاں حاضر ہیں۔ حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا من میت فی قبرہ الا شبہ الغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو ولد أو صديق سقط۔ سبحان اللہ۔ إن الله تعالى لا يدخل من دعاء أهل الأرض في القبور أمثال الجبال إن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم۔ سبحان اللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس زبان اطہر و اقدس سے فرما رہے ہیں جس زبان پاک کے تکلم کی گفتگو کی شان بیان کرتے ہوئے بے نیاز رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور میں میرے محبوب جو کچھ بھی ارشادات فرمائیں، جو کچھ بولیں، جب بولیں، جس کے ساتھ بولیں، جتنا بولیں، جہاں بولیں، سبحان اللہ، گھر والوں سے گفتگو ہو، صحابہ کے جھرمٹ میں تکلم ہو، واہ، جہاں بھی محبوب بولیں، آپ مصلی پہ بیٹھ کے بولیں، منبر پہ بیٹھ کے بولیں، زبان اطہر و اقدس سے کوئی جملہ نکلے، کوئی لفظ نکلے، کوئی حرف نکلے، اس حرف کو بھی حرف مصطفیٰ نہ سمجھو، حرف خدا سمجھو۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی بات عرض کر رہا واہ ہوں۔ جن بیچاروں کو قواعد و ضوابط سے محرومی ہے، ان کو کیا پتہ قرآن کیا کہتے ہیں، حدیث کیا کہتے ہیں۔ بے شک۔ سبحان اللہ، وہ تو کہتے ہیں کہ بندہ مر گیا تو مر گیا، ختم، کوئی اس کو فائدہ نہیں دے سکتا، نہ وہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے، نہ ہم اس کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ یہ مایوسی کافروں کا کام ہے، بے شک۔ مومنوں کا کام ہے۔ اگر ہمارا کوئی عمل میت کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو جنازہ کس لیے؟ کیا میت خود اٹھ کر جنازہ پڑھتا ہے؟ جنازہ میت کا عمل ہے، سبب موت ہے، لیکن پڑھنے والے کو ہم ہوتے ہیں۔ بے شک۔ بے شک، اور فرض کفایہ اس لیے رکھا گیا کہ اگر فرض عین ہوتا تو ساری دنیا کو پڑھنا پڑتا۔ ہائے، اب میت لاہور میں ہے اور بندے تو پوری دنیا میں ہیں، کس طرح وہ سارے جنازہ پڑھیں گے؟ کیونکہ جنازہ تو تب ہی پڑھا جاتا ہے جب میت سامنے ہو۔ ہم کہتے ہیں اب دعا لحاظ المیت، بے شک۔ یہ میت جو سامنے ہے اس کے لیے دعا۔ اسی لیے فرض کفایہ کہ غائبانہ جنازہ نہیں ہو سکتا، جنازہ تب بھی پڑھا جائے گا جب میت سامنے ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات، فرمایا اگر ایک بھی جنازہ پڑھ لے گا
سب کی طرف سے آتا مگر پڑھنا ضرور ہے. اگر نہیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا کہ تم کتنے ظالم ہو, میرے محبوب کی امت کے ساتھ ظلم کرتے ہو. میں نے تو محبوب کے صدقے جنازے کا حکم دیا, کیونکہ میرے محبوب یہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ میرا کوئی امت جہنم میں نہ جائے. عزیز علیہ ما عنتم ان تدخلوا النار. قرآن پاک میں ہے کہ محبوب تمہارا جہنم میں جانا برداشت نہیں کرتا, اللہ اکبر. بشرطے کے تعلق محبوب کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 بیچارہ ناظرہ قرآن پاک بھی نہیں پڑھا ہوا واہ واہ. اور کہتے ہیں جی یہ فرقہ واریت کیسی, یہ اختلاف کیسا, سارے کلمہ پڑھتے ہیں. ارے پاگل, تجھے تو قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا, تجھے مفہوم قرآن کا کیا ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی فرق نہ ہوتا آپ مجھے بتائیں جنازہ مومنوں کا پڑھا جاتا ہے یا کافروں کا؟ مومنوں کا. مومنوں کا پڑھا جاتا ہے. بے شک. یہودیوں کا جنازہ نہیں پڑھتے ہم, عیسائیوں کا نہیں پڑھتے, قادیانیوں کا نہیں پڑھتے, جن پر کفر صادق آتا ہے ان کا جنازہ نہیں. اور رب نے جو قرآن میں فرمایا کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا, فرمایا اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو جنازہ نہیں پڑھنا. ان میں سے کن میں سے؟ یہودیوں کا تو پڑھا ہی نہیں جاتا, کافروں کا تو پڑھا ہی نہیں جاتا. یہ کون ہے جن سے اللہ روک رہا ہے؟ فرمایا جن کو میرے محبوب کی عزت و عظمت کا نہیں پتا, محبوب کے خلاف خوب سے باطل کہنے والوں کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے, اور سرکار پر قربان ہونے والوں کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے, ان کا جنازہ نہیں پڑھنا. جو ہر دیکھ کے چمچے ہیں, جو برہر تلوٹے یا حسین کہتے ہیں, ان کا جنازہ نہیں پڑھنا. جنازہ ان کا پڑھو جن کے دل میں محبوب کی محبت ہے. سبحان اللہ. کیونکہ محبوب چاہتے ہیں کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے. اس لیے میں نے حکم دیا محبوب دعا سکھانا آپ کا کام ہے, سبحان اللہ. کرم کی بارش کرنا میرا. سبحان اللہ. ہمارے آقا نے ہمیں دعا سکھا دی, ہمارے آقا نے ہمیں دعا سکھائی. جنازے میں ہم دعا پڑھتے ہیں, سب کو آتی ہوگی کیونکہ جنازہ تو سب نے پڑھنا ہوتا ہے. اور پتہ ہے کہ سب سے زیادہ حق جنازہ پڑھنے کا کس کا ہے؟ جو سب سے بڑا وارث ہو, جو ولی اقرب ہو, جو اس کے ترکے کا سب سے زیادہ وارث ہو, وہ جنازہ پڑھے. اب آپ بتائیں خدا نہ خواستہ, کیونکہ حق تو بنتا ہے بڑے بیٹے کا, وہ جنازہ پڑھے. بیٹا نہیں ہے تو والد کا حق بنتا ہے, والد نہیں ہے تو بڑے بھائی کا حق بنتا ہے. اب یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تو بتاؤ موت آ گئی, جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کپڑے بھی ناپاک رکھتا ہے, اسے طہارت کا پتہ ہی نہیں ہوتا. موت آ گئی, والد کو موت آ گئی, بیٹے کے کپڑے بھی ناپاک ہیں, جسم بھی ناپاک ہے, نماز بھی نہیں پڑھتا. نمازی کو تو فکر ہوتا ہے نا کہ میرا جسم بھی پاک ہو, میرے کپڑے بھی پاک. سبحان. اور بے نماز کو کیا؟ تو بتاؤ اب وہ ابا جی کی وفات کے وقت غسل کر کے کپڑے بدلے گا یا انہیں ناپاک کپڑوں سے جنازہ پڑھے گا؟ پھر تجھ جیسی اولاد کا فائدہ کیا ہے؟ تجھ سے بہتر ہے کہ بے اولاد ہو کر وہ اچھی بات ہے. حضرات محترم, اسی لیے نماز کا حکم دیا تاکہ پاک رہو. کسی وقت بھی اگر جنازہ پڑھنا پڑ جائے, تیرا جسم بھی پاک ہو, تیرے کپڑے بھی پاک ہو. اور جنازہ بنایا اس لیے ہے کہ محبوب آپ چاہتے ہیں میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے. دعا آپ سکھا دیں, کرم میں کر دوں گا, قبر میں بعد میں پہنچے گا, بخشش پہلے کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دعا سکھائی نا, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اب آپ غور کریں, لوگ کہتے ہیں کہ جو مر گیا وہ کیا فائدہ پہنچاتا ہے, اور ہم اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. میرے بھائی,
موت سبب ہے جنازے کا. جنازے میں ہم پڑھ رہے ہیں دعا کسی دنیا دار میں نہیں سکھائی، مدینے کے تاجدار نے. سبحان اللہ. کیا دعا ہے؟ موت ایک کو آئی، دعا مانگ رہے ہیں اللہم اے میرے اللہ اغفر بخش تو لحینا، ہم میں سے، ہم جو تیرے محبوب کے غلام ہیں، ہم جو تیرے محبوب کی کنیزیں ہیں، ہم میں سے جن کو موت آئی ہے ان کو بخش. پہلے حینا ہے، ہم میں سے جو زندہ ہیں پہلے اپنی بخشش کی دعا مانگو، پھر تم بخشے ہوئے ہو جاؤ گے. میت کے لیے مانگو گے اس کا بیڑا پار. اللہم اغفر لحینا، یا اللہ بخش تو ہم میں سے جو زندہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہم اغفر لحین، جتنے زندہ ہیں ان کو بخشنا. اگر تم نے کسی گستاخ کے لیے دعائیں مغفرت کی تیرا بیڑا بھی غرق ہو جائے گا، تجھے بھی جہنم میں ڈالوں گا. گناہگار ہو مگر گستاخ نہ ہو، تو دعا مانگ اس میت کے وسیلے سے، اس موت کی وجہ سے. اب بتا میت فائدہ پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا؟ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. جناب میت فائدہ پہنچا رہا ہے کیونکہ موت آئی، ہم نے جنازہ پڑھا، سرکار نے دعا سکھائی، ہم کہہ رہے ہیں میرے اللہ ہم میں سے جو زندہ ہیں ان کو بھی بخش، ہم میں سے جن کو موت آ گئی ان کو بھی بخش، ہم میں سے جو یہاں آئے کھڑے ہیں شاہدنا، جو حاضر ناظر ہیں. شاہدنا کا معنی کیا ہے؟ ہم میں سے جو حاضر ناظر ہیں. اور رب فرما دے انا ارسلناک شاہدا، محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا. اور اللہ کہے حاضر ناظر ماننے والے جو مشرک ہیں، رب کہتے ہیں شاہد ہے میرا محبوب، قرآن کہتے ہیں شاہد ہے میرا محبوب. شاہد کہتے ہیں جو موجود ہو، جو حاضر ہو، جو موقع پر موجود ہو، عینی گواہ، اس کو شاہد کہتے ہیں. اور رب نے فرمایا محبوب ہم نے تو آپ کو شاہد بنایا. سبحان اللہ. یا اللہ کس کے لیے شاہد بنایا؟ فرمایا الی من ارسلت الیہم، جن کی طرف رسول بن کے آئے ہو ان کے لیے شاہد ہو. رسول کن کی طرف بن کے آئے؟ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، ہر وہ شاہد جس کو مخلوق کہو گے وہ میری امت ہے، میں اس کے لیے رسول بن. سبحان اللہ. اب آپ غور کریں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاہد ہیں. خیر بہرحال ضمن بات ہی کہہ دیا. شاہدنا، ہم میں سے جو یہاں موجود ہیں یا اللہ ان کو بھی بخش دے. وغائبنا، اور ہم میں سے ہم جو تیرے محبوب کے نام لے پاتے، ہم جو محمد الرسول اللہ صرف زبان سے نہیں پڑھتے دل سے بھی مانتے ہیں. بے شک. کیونکہ زبان سے پڑھنے کا نام ایمان نہیں، دل سے ماننے کا نام ایمان. بے شک. ایمان سے بتاؤ ہمارے آقا محمد ہیں یا نہیں؟ بے شک. جو مانتے ہیں بولیں، باقی جو بے شک. یہ جناب بندہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں بول رہا، یہ محمد پاک کے در کا فقیر بول رہا. سبحان اللہ. غور کریں جناب بندہ، ہم میں سے جو یہاں موجود ہیں، کیوں موجود ہیں ان کو بھی بخش، جو نہیں ہے ان کو بھی بخش. سبحان اللہ. لیکن یہ قید ہے ہم میں سے. سارے نا گستاخوں کے لیے ہم دعا نہیں مانگتے، کہیں ہم خود ہی نہ دورہ دے جائیں. ہم میں سے جتنے زندہ ہیں ان کو بھی بخش، جن کو موت آئی ان کو بھی بخش، جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی بخش، جو نہیں آ سکے ان کو بھی بخش. وسیلہ میت ہے، سبب موت ہے. اسی لیے ہمارے آقا نے تحفۃ المومن الموت ہو، فرمایا مومن ہو جا تو، موت تیرے لیے تحفہ ہے. موت تحفہ ہے. تحفہ کیسے تحفہ؟ کیونکہ تحفہ ملتا ہے نا بندہ خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. مدینہ منورہ سے کوئی آیا ہمیں کھجور آگے دے، آپ زمزم دے دیا، ہم خوش ہوئے الحمدللہ. یہ تبرکات ہمیں نصیب ہو. تو حضرات محترم فرمایا مومن، ایمان والے، مدینے والے کے محب، موت تیرے لیے تحفہ ہے. سبحان اللہ.
دھوکہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ موت آئی، جنازہ پڑھا دیا۔ یار جو جنازے والا اوروں کو بخشوا رہا ہے، خود کیوں نہ بخشا جائے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، چھوٹوں کو بخش، بڑوں کو بخش، ذکرنا و انثانا، مردوں کو بھی بخش، عورتوں کو بھی بخش، سب کو بخش۔ سکھائی ہے ہمارے آقا نے، حکم دیا ہے اللہ نے، اب وہ کرم فرمائے گا، لازماً کرم فرمائے گا۔ تو جناب بندہ، میت قبر میں بعد میں جائے گا، بخشش پہلے ہو جائے گی، بشرطے کہ عقیدہ صحیح ہو۔ اب اس دور پر فتن میں اپنے عقیدہ کو محفوظ رکھنے کے لیے سبب کیا ہے؟ کسی کامل کے دامن سے وابستہ ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کامل کے دامن سے۔ میں صرف پیر نہیں کہہ رہا، کامل، کیونکہ پیر تو کہلائے اور شراب پیے، نماز نہ پڑھے، احکام شرع کی پابندی نہ کرے، فسق و فجور میں مبتلا ہو، وہ پیر نہیں ہوتا۔ جناب بندہ، وہ اے بسا ابلیس آدم روح ہست، بس باہر رستے نہ بایا داد کس، فرمایا ابلیس ہوتا ہے، ابلیس جو پیروں کی شکل میں آیا پھرتا ہے۔ پیر وہ ہوتا ہے، پیر کامل صورت دل الہ، یعنی دیدے پیر دیدے کبریا، پیر کامل وہ ہے اذا روز و کرلا، جب اس کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، سبحان اللہ، اس کو دیکھو تو اس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، تو اس دور کے فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اگر کسی کا دامن نہ تھاما تو شیطان کبھی تمہیں ادھر ہانکے گا، کبھی ادھر ہانکے گا۔ اسی لیے عارف رومی رحمت اللہ، پیر را بگزی کے بے پیری سفر، ہست بس قرآن پتو خوف و خطر، کامل کا دامن پکڑ لے، کیونکہ یہ تیری زندگی کا سفر جو ہے بڑا خطرناک ہے، اس میں ڈاکو ہے شیطان، کہیں تیرے ایمان کی دولت لوٹ نہ لے۔ اگر اپنے ایمان کی دولت محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو پھر کسی کامل کا دامن پکڑ، جو تجھے نبی کے عشق میں بھی مبتلا کر دے۔ محبوب کی نسبت صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہے، اولیاء کاملین ہیں، بلکہ یہاں تک جو کامل ہوتا ہے وہ نبی کی امت سے بھی پیار کرتا ہے کہ یار یہ بھی تو میرے نبی کا امتی ہے نا۔ اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، آپ نبی پاک کے امتی بن جائیں، اپنے دل سے امتی بنیں، تو موت بھی نبی پاک کی امتی ہے، سبحان اللہ، موت بھی ہمارے آقا کی، کیونکہ آقا نے فرمایا نا، میں پہلے عرض کر گیا ہوں، ارسلت الی الخلق کافہ، جتنی مخلوق ہے، جتنی جس پر لفظ مخلوق صادق آئے گا وہ میری امت ہے، وہ میری امت۔ اور قرآن پاک نے ہمیں بتایا خالق الموت والحیات، فرمایا موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے۔ آپ کا فرمایا جتنی مخلوق ہے میری امت ہے، اسی لیے ہمارے آقا اس حیات سے زندہ نہیں جو مخلوق ہے، ہمارے آقا اس حیات سے زندہ ہیں جس حیات کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، کیونکہ ہمارا اللہ حیٌ ہے، ہمارا اللہ زندہ ہے۔ یا اللہ تیرے زندہ ہونے کی دلیل میں میرے محبوب کو دے۔ سبحان اللہ، موت تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، حیات تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، محبوب تو پہلے تھے۔ سبحان اللہ، اس لیے دیکھو نا، آج بھی ہمارے آقا جو قبر میں جلوہ فرما ہے، میں ان مدہوشوں کو کیا کہوں، ان غافلوں کو کیا کہوں، ان جاہلوں کو کیا کہوں جو کہتے ہیں نبی کو تو موت آ گئی، مر گیا۔ پاگلوں، اگر موت آ گئی تو نبی کی گھر والیوں سے نکاح کیوں حرام ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، ان کی گھر والیوں سے نکاح حرام کیوں ہے؟ کوئی جواب دے کہ جناب وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اس لیے ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ماں کی اولاد سے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ماں کی اولاد بہنیں ہیں، تو کیا بہن سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا تو ماں کی اولاد سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ماں کی اولاد سے ماں والے کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں،
کیا حضرت عثمان غنی کے نکاح میں میرے نبی کی دو شہزادیاں نہیں ہیں؟ حضرت رقیہ بھی ہیں، حضرت ام کلثوم بھی ہیں، جو خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں جناب. اور خدیجۃ الکبریٰ تو پہلی ام المومنین، مومنوں کی پہلی ماں ہے. اور کیجیے، میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ماں ہونے کے اعتبار سے نکاح حرام نہیں، کیونکہ ان کی اولاد سے. اب دیکھو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شہزادی ہیں نا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، تو ان سے علی پاک کا نکاح نہیں ہوا. تو بھائی اس لیے نہیں نکاح حرام کہ وہ مائیں ہیں، وہ حکمی مائیں ہیں، وہ ایمانی مائیں ہیں، وہ حقیقی مائیں نہیں ہیں. نکاح اس لیے حرام ہے کہ جس عورت کا خامن زندہ ہو اس سے نکاح حرام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امہات المومنین کے سرتاج ہمارے آقا قبر میں زندہ ہیں، اس لیے ان کی ازواج مطہرات سے نکاح حرام ہے. اور وہ اس زندگی سے زندہ ہیں جو اللہ کی زندگی ہے، سبحان اللہ. اللہ کی حیات ہے. تو حضرات محترم، رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے حضرت کس وقت ختم کرنا ہے؟ پونے 4. خیر ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، تو میں ابھی سمیٹنے والا تھا. تو میں آپ یہ کر رہا ہوں کہ جناب یہ ہمارے آقا پاک کی مہربانی اور کریمی ہے. بھائی جنازہ ہمیں نصیب ہوا، عقیدہ صحیح رکھو. بس اس دور پر فتن میں اب جو سیدہ زہرا پاک کے خلاف زہر اگلے، تم کہو یہ بھی ٹھیک ہے، میرا نبی تمہیں پسند کرے گا؟ ایسوں کو اللہ کی قسم مدینہ طیبہ کے ایئرپورٹ پر پہنچنے کے بعد بھی مدینہ میں نہیں آنے دیا جاتا، وہیں سے ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، وہیں سے ڈی سیل کیا جاتا ہے. میرے آقا کا فرمان ہے، میری شہزادی کا گستاخ میرے سامنے آئے، واپس بھیجو مدینہ میں. دجال مدینہ میں نہیں جا سکے. واہ واہ. جب دجال نکلے گا نا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اس کو مدینہ کے باہر ہی قتل کر دیں گے. مدینہ شہر میں وہ نہیں آ سکے گا. مدینہ کے شہر میں آنا اگر صحیح العقیدہ ہے تو خوش نصیب ہے. سرکار کا گنبد خضرا دیکھتے ہی خاتمہ ایمان. یہ نبی پاک کا صدقہ ہے بھائی. موت ہمارے لیے ہے تحفہ. اور میں آج یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک کی نسبت کا صدقہ. فرمایا کہ یہ میرے نبی کا غلام ہے، یہ میرے محبوب کی کنیز ہے، اس کے لیے دعا مانگو. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا. ایک تو دعا جنازے میں ہو گئی نا. فرمایا پھر جب تم دعا مانگتے ہو نا، سرکار کا فرمان میں نے آپ کو سنایا ہے. فرمایا ینتظرو انتظار کرتا ہے میت، موت والا یا موت والی انتظار کرتے ہیں قبر میں. فرمایا کس چیز کی انتظار؟ دعوتن، دعا کی انتظار. قبر میں دعا کی انتظار. بس عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. تو فرمایا جب من ابن او امن او ولدن او صدیق سے قتل، والد دعا مانگے، والدہ دعا مانگے، اولاد دعا مانگے، احباب دعا مانگے. ہمارے آقا فرماتے یہ دعا قبر میں قبر والے کے پاس پہنچتی ہے. یار ہماری دعائیں اگر فائدہ نہ دیں تو پھر ہمارے آقا کیوں فرماتے ہیں قبر والا قبر میں دعا کی انتظار کرتا ہے. دیکھو فرمایا جب قبرستان میں جاؤ نا، مومنوں کے قبرستان، ایمان والوں کے قبرستان، تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالحسن. اب غور کریں، حدیث پاک ہے بھائی. میں جب مومنوں کے قبرستان میں جاؤ تو کہا کرو کہ اے قبر والوں سلام ہو تمہیں. ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ سلام کس کو کیا جاتا ہے؟ سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سلام سن بھی سکے اور سلام کا جواب بھی دے سکے. اگر سن نہیں سکتا
سلام نہ کرو. سن سکتا ہے جواب نہیں دے سکتا سلام نہ کرو. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, آپ آئے, آپ نے کہا السلام علیکم, وہ تمہارے سلام کو سن لے گا مگر جواب دینے کی اجازت نہیں, کیونکہ ورنہ تو میری عبادت کر رہا ہے اس لیے کسی اور کی طرف توجہ نہ کر. تو یا اللہ تیری عبادت میں ہم نے تیرے محبوب پر تو سلام بھیجا, السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, ان پر تو سلام بھیجا, تو میں میرے محبوب کو غیر سمجھتے ہوں. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, میرے محبوب کی تعظیم تو میری عبادت ہے. واہ, بے شک. اس لیے السلام علیکہ کہتے ہو نماز میں, السلام علیکہ کا ضمیر واحد مذکر مخاطب کی ہے, واحد ایک. یہ نہ کہو نماز میں کہ السلام علیکم, نماز میں نہ کہو ورنہ تیری نماز مردود ہو جائے گی, تیرے منہ پہ ماری جائے گی. السلام علیکہ کہو. میری عبادت میں اگر تعظیم ہو سکتی ہے تو صرف میرے محبوب کی ہو سکتی ہے, سبحان اللہ, مدینے والے کے محبوب تعظیم ہو سکتی ہے. السلام علیکہ. اب کا ضمیر حاضر ناظر کی ہے, کا ضمیر واحد مذکر مخاطب, مخاطب حاضر ناظر کو کہتے ہیں. یار بتا نماز میں تو نبی کو حاضر مان کر السلام واہ واہ علیکم, واہ. بعد میں تو کہہ نہیں حاضر ناظر نہیں ہے جی. اللہ کے بندے کچھ سوچا کر, اور پھر یا رسول اللہ تم کہتے ہو, یہ تو شرک ہے. یار نماز میں تو یا رسول اللہ کہہ رہے ہو. السلام علیکہ ایھا النبی, ایھا النبی کا مفہوم کیا ہے؟ یا نبی, یا نبی, واہ واہ. یا نبی, یا رسول. ایھا کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب منادہ معرف باللام ہو, یعنی منادہ پر جس کو ندا دی جا رہی ہے, جس کو یا کہا جا رہا ہے, اس پر اگر الف لام داخل ہے تو پھر ایھا کے ساتھ ندا دو, اگر الف لام نہیں تو صرف یا کے ساتھ. اب الف لام ہے نا, ایھا النبی, نبی پر الف لام ہے, النبی, تو میں اب یہاں کہو ایھا النبی, مفہوم کیا ہے؟ یا نبی. نماز میں یا نبی کہہ رہے ہو, بعد میں حاضر ناظر نہیں مانتے, تو پھر تم دھوکے باز ہوئے, تو نماز میں پھر دھوکہ دے رہے ہو. جناب جو محبوب نمازی کے قریب جلوہ فرما ہے وہ پوری کائنات میں جلوہ فرما ہے, ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے. تو بہرحال فرمایا سلام اس کو کیا جاتا ہے جو سلام کو سن بھی سکے. اب سارے نمازی سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ معلوم ہوا کہ میرے آقا ہر نمازی کو دیکھ بھی رہے ہیں, ان کا سلام سن بھی رہے ہیں, اور سلام اس کو کرو جو جواب بھی دے. سبحان واہ اللہ, واہ واہ. قبر والوں کو ہم سلام کر رہے ہیں, اگر وہ مر گئے, ختم ہو گئے, جواب نہیں دیتے تو تیرا سلام کرنا عبث ہوگا, بیکار ہوگا. بیکار نہیں, میرے نبی نے کہا سلام کرو, کیونکہ قبر والے سنتے بھی ہیں. حدیث پاک میں ہے نا, جب تم دفن کر لیتے ہو میت کو, جب تم دفن کر لیتے ہو نا تو قبر تیار کر لیتے ہو, مٹی ڈال لیتے ہو. اذا تولا, بخاری شریف کی حدیث ہے, اذا تولا اصحابہ لیسمع قرآن علیہم, دفنانے والوں جب تم لوٹتے ہو نا, دفنا کے فارغ ہوتے ہو دعائیں مانگ کر, تو وہ قبر والا تمہارے جوتوں کی کھسکساہٹ بھی قبر میں نہیں. اللہ, بخاری شریف کی حدیث ہے, فرمایا لیسمع قرآن علیہم, نعال نال کی جمع ہے, نال جوتے کو کہتے ہیں, تمہارے جوتوں کی کھسکساہٹ بھی قبر والا ہے یا قبر والی وہ سن رہے ہیں. مر گئے ہیں اس لیے سن رہے ہیں. ارے علامہ اقبال سے پوچھو, فرماتے موت کو سمجھا ہے غافل, اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی, صبح دوام زندگی. کہا غافلو, تم نے یہ سمجھا کہ موت آئی اور زندگی ختم ہو گئی. ختم نہیں ہوئی, یہ موت تبدیلی عالم کا نام ہے, یہ موت تبدیلی عالم کا نام ہے. غور کرو, یہ جناب فرمایا عالم فانی کو تم نے چھوڑا ہے, اس فانی دنیا کی زندگی ختم ہوئی ہے اور ہمیشہ کی زندگی شروع ہو. موت کو سمجھا ہے غافل, اختتام زندگی, ختم سمجھا ہے کہ یہ ختم ہوئی زندگی, اور مر گئے ہم ختم.
نہیں، جو عارضی زندگی تھی اس کا سورج ڈوب گیا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا سورج طلوع۔ صرف کیا ہے، موت برزخ میں لے جاتی ہے، پردے میں، ورنہ آپ یہ بتائیں حدیث پاک میں نہیں ہے کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، کہ جب گھر والے روتے ہیں میت کو تکلیف ہوتی ہے، گھر والے روتے ہیں میت کو تکلیف، عذاب نہیں دیا جاتا، کیونکہ کسی اور کے عمل سے کسی اور کو عذاب نہیں دیا جاتا، عذاب اس کے اپنے عمل سے ہے، عذاب اس کے اپنے عمل سے ہے۔ تو یہ موبائل کو کان کے ساتھ لگا کے کہنا سبحان اللہ، یہ بھی دھوکہ بازی ہے یا نہیں ہے؟ اسی لیے حضرات محترم، میں آپ یہ کر رہا ہوں کہ یار موت کی محفل ہے، اس میں عبرت حاصل ہے۔ ہماری موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، اللہ کی قسم مزہ آئے گا مرنے کا اگر تیرے دل میں مدینے والے کی محبت کا چراغ ہو، ایمان سے مزہ آئے گا، کیونکہ مرتے وقت مومن کی علامت یہ ہے، علامہ اقبال نے فرمایا نشان مرد مومن بات گویم جو مر جائے تبسم بر لب اوس، مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کو موت آتی ہے تو وہ مسکرا رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب مومن سے پوچھو کہ تو مسکرا کیوں رہا ہے؟ موت آ گئی تو گھر والوں کو چھوڑ دیا، تو بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، عزیز و اقارب کو تو چھوڑ دیا، آج مسکراہٹ کیسی؟ وہ کہتے ہیں یار مسکراؤں نہ تو کیا کروں، مجھے خوشخبری ملی ہے کہ قبر میں آ مدینے والے کا دیدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیدار کیوں رکھا ہے قبر میں؟ اسی لیے رکھا ہے، بخاری شریف پڑھ کے دیکھیں، فرمایا لا تمس النار مسلم الرعانی اور عام الرعانی، فرمایا جس شخص نے میرا دیدار کیا، اور میرا دیدار اور میرے نبی کا دیدار دنیا میں اور قبر میں صرف وہی کر سکتا ہے جو مومن، جس کا عقیدہ صحیح ہو، ورنہ محبوب دنیا میں بیٹھے ہیں، صحابہ کے جرمٹ میں مکہ مکرمہ میں ابو جہل گزرا، عارف رومی لکھ رہے ہیں ابو جہل گزرا، اس نے نبی پاک کو دیکھا، ہمارے آقا کا حسن کتنا ہے، ان کا جمال کتنا ہے، یوسف علیہ السلام کو خزانہ حسن محمد سے اللہ نے خیرات دی، سبحان اللہ، بے شک خیرات دی ہے۔ واہ واہ واہ۔ آپ فرماتے ہیں اپنے خالق کا حسن دیکھنا چاہتے ہو، اپنے اللہ کا حسن دیکھنا چاہتے ہو، واہ، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، لوگوں اگر میرا حسن دیکھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کا حسن، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان حرب۔ اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو بھی کروڑوں سلام، مگر یوسف علیہ السلام کے حسن پر مصر کی عورتوں کے ہاتھ کٹے، انگلیاں کٹی مصر کی عورتوں کی، ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد، ادھر کٹنا ہے ادھر کٹانا ہے۔ اور کریں، کٹنا آسان ہے، کٹانا مشکل ہے۔ بندہ کوئی کام کر رہا ہے، چھری لگ گئی، کوئی ٹوکا لگ گیا، کوئی چاقو لگ گیا، کٹ گئی، تو بھائی کٹ گئی ٹھیک ہے، تکلیف تو ہے مگر آسان ہے نا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کٹ گئی۔ اور کٹانا کیا ہے؟ جیسے غازی علم الدین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ممتاز حسین قادری، غازی علم الدین کھڑا تھا، کہتا ہے مجھے پھانسی دے دو، مار ڈالو، تمہیں کیا پتا، مجھے تکلیف نہیں ہو رہی، کیونکہ میرے سامنے تو حسن محمد کے جلوے۔ سبحان اللہ۔ امیہ بن خلف مار رہا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مار رہا اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ امیہ نے کہا بلال لگتا ہے تیرا دماغی توازن ختم ہو گیا ہے، میں مار رہا ہوں اور تو مسکرا رہا ہے۔ بلال نے دیکھا اور آیا دماغی توازن ان خبیثوں میں خراب ہوتے ہیں جو میرے محبوب سے دور ہوتے ہیں۔
جو محبوب کے دامن سے لگ جائے وہ کامل العقل ہوتا ہے، ان کے دماغ خراب نہیں ہوتے۔ تجھے کیا پتہ ظاہر بین، تو دیکھتا ہے اپنے مار کی طرف اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں حسن یار۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے مارتا ہے، میرا محبوب بے پردہ ہو کر مجھے اپنا حسن دکھاتے ہیں۔ جب حسن مصطفیٰ سامنے آتا ہے تو جناب بندہ غور کیجیے۔ میں آج یہ کر رہا تھا کیونکہ وقت اختتام کے قریب ہے، یہ عرض کر رہا تھا ابو جہل گزرا، دیکھ کر کیا کہتے ہیں، دید احمد را ابو جہل و بگفت زشت روئے کر بنی ہاشم شگفت، دیکھ کر کہتے ہیں یہ پتہ نہیں گندی شکل والا یہ بنی ہاشم میں کیسے آ سرکار کے لیے۔ اور پھر فرماتے ہیں دید صدی کش بگفت آفتاب نیز شرکے نیز گرد خوش بقام۔ صدیق اکبر نے دیکھا، نے کہا واہ ایسا حسن کا سورج نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، اتنا حسن کا چمک ہے۔ جناب بندہ ابو جہل نے کہا سرکار میں صدقت، ٹھیک کہا ہے تو۔ صدیق اکبر نے کہا کہ یہ تو بے مثال حسن ہے، میں صدقت، تو نے ٹھیک کہا۔ صاحب حیران ہو گئے، سرکار وہ بکواس کر دیا ہے، آپ میں تو بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اور صدیق اکبر نے اپنے عشق کا اظہار کیا، میں تو بھی ٹھیک ہے، اور میں تمہیں نہیں پتا۔ گفت من آئینہ ہم مسکول دوست ترک و ہندو درمانہ بینت کے اوست، میں مجھے اللہ نے آئینہ بنا کے بھیجا ہے۔ آئینہ، کیونکہ آئینہ وہ ہوتا ہے جس کے ایک طرف پالش ہوتی ہے ایک طرف صاف ہوتا ہے، پھر بندہ اس میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ میں یہ بشریت کی پالش کر کے اللہ نے مجھے آئینہ بنا کے بھیجا ہے۔ ابو جہل گزرا، اس کو اپنا کبو، اپنی بدصورتی، اپنی خباثت نظر آئی۔ صدیق اکبر گزرا، اسے ایمان کا نور نظر آیا، سبحان اللہ، اپنا حسن نظر آیا۔ تو حضرات دیدار میرے نبی کا اس کو ہوتا ہے جس کے دل میں عشق نبی ہوتا ہے۔ تو اس لیے سرکار علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے قبر میں، تاکہ قبر والا پہچان دے نا اور کہے ھذا محمد رسول اللہ، اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتا ہے، بخشش ہو جاتی ہے۔ اور ہم جب دعائیں کرتے ہیں تو فرمایا تلحقہ من ابن، ابا دعا مانگے، اماں دعا مانگے، اولاد دعا مانگے، احباب، یہ دعا قبر میں میت کے پاس پہنچتی ہے۔ اور پھر پہنچنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ تعالی لیدخل من دعاء اہل الارض فی القبور امثال الجبال، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کے بدلے اس قبر والے کی قبر میں رحمتوں کے پہاڑ داخل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ جہاں رحمت وہاں زحمت کی ہوگی، جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں زحمت نہیں، جہاں زحمت ہوتی ہے وہاں رحمت نہیں۔ رحمت کا تقاضا انعام ہے، زحمت کا تقاضا عذاب ہے۔ ان کو قبر میں انعام ملتا ہے جو میرے نبی کو پہچان لیتے ہیں، اور جو نہیں پہچان سکتے وہ کہتے ہیں ہا ہا لا ادری، افسوس یہ کون ہے، ہم نہیں پہچان سکتے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کو حاضر نہ دے، نبی کو کوئی علم ہو گیا کہ میں مر گیا ہوں۔ تو اس لیے جو نہ پہچان سکے اس کی قبر جہنم کا گڑھا، اور جو نبی پہ قربان ہو جائے اس کی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے قبر میں تو جنت عطا کر دی اور بعد میں اسے جہنم میں پھینک دیا۔ جس کی قبر جنت کا باغ بنی ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اس عزیزہ مرحومہ مغفورہ کی قبر پر رحمتوں کی بارش فرمائے، ان کی بخشش فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور ان کے پسماندگان کو، ورثاء کو، عزیز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ صبر کرنے والوں کو بھی خالی نہیں رکھتا۔ فرمایا صبر کرنے والوں تمہارے لیے بھی جنت میں نے مکان بنا، سبحان اللہ، مکان جسے بیت الرضا کا نام دیا، مکان بن گیا صبر۔ اور یہ صبر ہے نا بھائی، اللہ نے موت دی نا، اس عزیزہ مرحومہ کو موت اللہ نے دی، پھر بھی ہم اللہ کا ذکر کریں، فوراً اللہ اکبر کہہ کے جنازہ پڑھ جائیں، اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، غور کیجیے
اور ہمارا رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے یہ ہم پہ کرم کیا ہے، سرکار کا غلام اور سرکار کی کنیزیں بنایا، ان کے صدقے موت تحفہ بنا دی، موت ہمیں بھی، موت میت کو بھی بخشوا جاتی ہے اور اس موت کے صدقے ہم بھی بخشے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مرحومہ کی بخشش فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، انہیں عالم برزخ کے برزخی انعامات سے نوازے۔ اب پورے 3:45 ہو گئے، اس لیے کیونکہ قاری صاحب بھی اعلان کر گئے تھے نا، نہ 1 منٹ آگے نہ 1 منٹ، یہ نہیں ہے کہ شکر ہے آج مل گیا مجھے مائک، آپ کو نہ چھوڑنے، حقیقت میں بیمار آدمی ہوں، بوڑھا آدمی ہوں، اور میں تو چاہتا ہوں کہ 10 منٹ ہو، لیکن شہزادہ صاحب جنہوں نے مجھے حکم دیا اور میں آ گیا، تو کیونکہ شہزادے سے ہمیں پیار ہے عرصہ دراز سے، ابھی میں بالکل جوان تھا اور یہ بچے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے اس وقت سے تعلق، اور ویسے جتنے بھی سید عقیدہ ہیں مجھے سب سے محبت اور پیار ہے، میں سب کا خادم ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی پسماندگان میں دعائیں مانگنے والے، خیراتیں کرنے والے نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ